بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ پہلے ہم نے یہ غور کر لیا کہ رسول ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی دو حیثیتیں بتا دیں۔ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں رسول کی دو حیثیتیں بتائی گئیں، من حیث الرسول اور من حیث البشر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ما اتاکم محمد فخذوہ، محمد تمہیں جو دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہاں تو کہہ دیا محمد الرسول اللہ، محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے۔ جب دو چیزیں ہیں تو حیثیتیں بھی دو ہیں۔ محمد جب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں، من حیث البشر یا من حیث الرسول۔ جب رسول ہونے کی حیثیت سے بولیں گے تو آپ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا، آپ کی ہر بات ماننا پڑے گی، چاہے وہ ہمارے فیور میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو۔ رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی، لیکن من حیث البشر اگر کوئی کام یا کوئی چیز دیں تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے۔ اب آئیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے، اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے، وہم یعبرون النخل، تو مدینے کے لوگ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے، قلم کاری کاشت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی عادت کیا تھی کہ وہ کھجور کو ایسے ہی زمین میں نہیں بوتے تھے، کھجور کے پودوں کو، کھجور کی گٹلی کو، بلکہ وہ گابھے جو ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، یہ نر کھجور کا گابا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابا ہے۔ نر و مادہ، جیسے انسان اور مرد اور عورت دو نر و مادہ جب ملتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے، نر کھجور الگ مادہ کھجور کا گابا الگ، نر اور مادہ کھجور کو دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے۔ اور ان کا کیا رسم تھی، ان کی رسم یہ تھی، ایسا کریں گے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، کننا نصنع، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تو نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کے گابوں کو ملا کر زمین کے اندر بوتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو لم تفعلوا لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ نر بنا لیا اور مادہ کھجور بنا لیا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بڑی شخصیت کہہ رہی، چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے ایک طرف سے بونا شروع کر دیا، نہ نر بنایا نہ مادہ، ایسے ہی بو دیا۔ فنقصت، مسلم کے الفاظ ہیں، اسی سال کھجوروں میں نقصان ہو گیا، کم پیدا ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی شادی کے بعد 10 سال تک مسجد میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، اور بیٹا نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا، بے مسجد میں جانے سے کہیں بیٹا بیٹی ملتا ہے، بیٹا بیٹی لینا تو ادھر چلے جاؤ فلاں جگہ، اور وہ چلا گیا اور اس نے ایک ہی بار کہا تیرے در پہ آیا ہوں، بس اتنا کہا، اور اسی سال اس کو بیٹا ہو گیا۔ تو کیا کہے گا وہ، ارے واقعی اس میں طاقت ہے، واقعی یہ ہے۔ تو وہی چیز وہ برسوں سے ایسا کرتے چلے آ رہے، کھجور زیادہ پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور اسی سال کھجوروں میں کمی پیدا ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ فذکروا، انہوں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا، اے اللہ کے رسول، ہم باپ دادا کے زمانے سے جو کرتے چلے آ رہے تھے، جب ویسا کرتے تھے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی، اور جب آپ نے کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، ہم نے چھوڑ دیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا نقصان ہو گیا کہاں؟ فرمایا میں نے تو آپ کے کاروبار میں مشورہ دیا تھا، میں نے کوئی قرآن و حدیث کا کوئی حکم نہیں لاگو کیا تھا، میں نے کوئی اللہ کا حکم نہیں سنایا تھا، یہ تو میری ذاتی رائے اور ذاتی مشورہ تھا۔ پھر آپ نے جو جملے ادا کیے وہ جملے آپ کی حیثیت بتلا رہے ہیں۔ فرمایا اذا امرتکم بشیء من امر دینکم
فخذوہ بھی، لوگو جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی حیثیت بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی معاملہ بتاؤں، فخذوہ بھی، تو تم لے لیا کرو. یعنی جب میں من حیث الرسول بولوں تو اس کو ہر حال میں تمہیں لینا پڑے گا. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جب میں تمہیں تمہارے کاروبار میں، تمہارے دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی مشورہ دوں، کسی بات کا حکم دوں، تو میں بھی ایک انسان ہوں. فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے مشورے کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو. آپ کی دو حیثیتیں ہیں، لیکن جب من حیث الرسول جب کوئی چیز دیں تو اس کو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو لینا پڑے گا. اور پھر جب رسول من حیث الرسول جب کوئی چیز دیں گے اس کو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. پھر بڑی سے بڑی شخصیتیں، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے مولوی، اگر ان کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر رسول کی بات کو لیا جائے گا اور نبی کی بات کو لیا جائے گا. لیکن نبی کے بعد، نبی کے علاوہ جن کی باتیں نبی سے ٹکرا رہی ہیں، پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا.